قسم کرتے رہیں گے گناہ چھپا پردے میں شکل یزیدی گناہ چھپا پردے میں شکل یزیدی لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے ماتم مجمری وجہ مکھے سور نہیں سمجھائے ماتم مجمری وجہ مکھے سور نہیں سمجھائے ہے قاسم گھوٹ جو تھو لائیو ہیل تپانجے بھاؤ کھیڈا جے پیار مجھو پاڑایو ہانے قاسم کو سنایو تکبیر جیڑی ایسا نہیں نعرہ لگائیں ایسے اپنی مرضی نہ چلائیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ جو مومنین مسلمان میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان سے یہی التماس ہے کہ آپ بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں زندگی کا پتہ نہیں ہے سال کے بعد یہ دن آتا ہے بیٹھ جائیں ایسا پیغام کہ جو پورا سال یاد رہے من کنتم مولا فہذا علی المولا من کنتم مولا فہذا علی المولا بڑھو ہو بنی کنن بغض رکھی ہن من میں باہروں بکت بیکن ایڑھن تے لانتوں ہیں لطیف سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابطحی العربی اسراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبي آدم بين الماء والطين الذي في التوراة شعار وفي الإنجيل أذكار وفي الزبور أوصاف وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات عزیزان گرامی گزشتہ سال اسی مقام پر اسی منبر سے میں نے کچھ جملے کہے تھے اب دوبارہ ان جملوں کو کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس لیے کہ یزیدیت کتابوں سے نکل کر اب سڑکوں پہ آ گئی ہے ہم نے کبھی تقسیم بندی نہیں کی کسی مذہب مالکی والے کو مالکی والا کہہ کر نہیں پکارا مذہب حنبلی والے کو حنبلی والا کہہ کر نہیں پکارا مذہب شافعی والے کو مذہب شافعی والا کہہ کر نہیں پکارا مذہب حنفی والے کو حنفی والا کہہ کر نہیں پکارا مذہب جعفری والے کو جعفری والا کہہ کر نہیں پکارا اگر ہم نے ساری زندگی تقسیم کی ہے تو ایک تقسیم کی ہے کون آل محمد کا دوست ہے کون آل محمد کا دشمن ہے مذہب تشیع کی بقا یاد رکھیں آج یہ جو مذہب باقی ہے اس مذہب کا تعلق
یا قرآن سے ہے یا 14 کے فرمان سے ہے. دنیا کافر کہتی ہے کہتی رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم نے بہت سنے ہیں شیعہ کافر کے نعرے، بہت سنے ہیں اور سنتے رہیں گے، لیکن ہم جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ کافر وہ نہیں جسے یہ کافر کہے. کافر وہ نہیں جسے یہ کافر کہیں، کافر وہ ہے جسے قرآن کافر کہے. کافر وہ ہے جسے قرآن کافر کہے. قرآن تو بتا کافر کون ہے؟ قرآن تو بتا کافر کون ہے؟ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. کہا کافر وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد یا توحید میں شک کرے یا رسالت میں شک کرے. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ اس مذہب تشیع کی بقا، مذہب تشیع یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے. ہم وہی کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. اگر کوئی صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، ہم نے کل بھی اس کی حمایت نہیں کی، ہم آج بھی اس کی حمایت نہیں کرتے. جو کسی صحابی کو، نبی کے کلمہ پڑھنے والے کو گالی دیتا ہے، ہم کل بھی اس سے آزاد تھے، ہم آج بھی اس سے آزاد ہیں. وجہ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ انعام، گھبرا تو نہیں نہ گئے، 6 سورہ، آیت کا نشان 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. قرآن کہہ رہے دیکھو جن بتوں کو یہ مشرک کافر پوج رہے ہیں، ان بتوں کو بھی گالی نہ دینا. وہ بت کس چیز کے ہیں؟ یا پتھر کے ہیں یا لکڑ کے ہیں؟ پتھر بے جان، لکڑ بے جان. وہ اللہ جو کسی پتھر یا لکڑ کو گالی دینا برداشت نہ کرے، وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ نبی کے کسی کلمہ پڑھنے والے کو گالی دی جائے؟ توجہ فرمائی آپ نے. لہذا ہمارے مذہب کو سمجھو، ہمارے مذہب کو پہچانو. ہاں کچھ ایسے شیعہ ہیں جنہیں خود شیعہ بھی انہیں تسلیم نہیں کرتے. گھبرانا نہیں ہے. جس جذبے کے ساتھ آج گھر سے نکلے ہو، واپس اسی جذبے کے ساتھ جانا ہے. آخری بندے تک توجہ چاہوں گا. کچھ شیعہ ایسے ہیں جنہیں خود شیعہ تسلیم نہیں کرتے. کچھ سنی ایسے ہیں جنہیں خود سنی تسلیم نہیں کرتے. جو علی کو اللہ کہے انہیں شیعہ تسلیم نہیں کرتے. جو محمد کو اپنے جیسا کہے انہیں سنی تسلیم نہیں کرتے. پہنچ رہی ہے نا بات آپ؟ اس مذہب تشیع کی بقا صرف 2 چیزوں میں ہے. آج یہ مذہب باقی ہے صرف 2 چیزوں کی وجہ سے: عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ولایت علی ابن ابی طالب. انہی 2 کو مٹانے کے لیے کب سے کوششیں ہو رہی ہے، کب سے کوششیں ہو رہی ہے. کیا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام بند ہو جائے، علی ولی اللہ مٹ جائے. اٹھاؤ تاریخ، 92 سال بنو امیہ نے کوشش کی علی ولی اللہ مٹ جائے. 550 سال بنو عباس نے حکومت کی، علی ولی اللہ مٹ جائے. 1.25 لاکھ فوج کے ساتھ حجاج بن یوسف نے علی ولی اللہ پر حملہ کیا، وہ بھی فنار ہوا. متوکل آیا، وہ بھی چلا گیا. صدام آیا، وہ بھی چلا گیا. جو دشمن علی تھے سارے فنار ہو گئے. قسم منبر کی، علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی رہے گا بھی علی.
चमन चमन कली कली चमन चमन कली कली नगर नगर गली गली नारे आज देख लिया होगा, बुलाओ सद्दाम को, देखे नजफ और करबला की सड़कों पे, देखे लब्बैक या हुसैन के नारे हर गली में, हर सड़क पे। आज देख लिया होगा यजीद अमीर के नारे लगाने वालों ने, आज देख लिया होगा पाकिस्तान की हर सड़क पे, हर गली में एक ही आवाज थी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। आज देख लिया, आज देख लिया। क्या देखा? हमने भी देखा, मेरे सुन्नी जवान हाथों में अलम लिए हुए, सुन्नी जवान हाथों में अलम लिए हुए जलूस में जा रहे हैं। शिया जवानों ने, दोस्तों ने पूछा, अरे तुम यहां कहां? कहने लगे हमें भी रोकने वाले थे, कहने लगे हमें भी रोकने वाले थे, लेकिन जो मोहम्मद को अपने जैसा समझ रहे थे उनको क्या पता हुसैन क्या है। उनको क्या पता हुसैन क्या है। ये हुसैन ही तो है जिसे हमें सहाबा कराम ने बताया कि पुश्ते रसूल पे, शान रिसालत पे हमें हुसैन नजर आया, हुसैन नजर आया। रसूल की जुल्फ हुसैन के हाथ में थी। सुन्नी भाई कह रहे हैं कि रसूल के शानों पे हुसैन है, रसूल की जुल्फ हुसैन के हाथ में है, तो इन्हें क्या पता हुसैन क्या है। अजीजा ने गिरामी, कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। 53 नंबर सूरा, सूरह नज्म। कुरान कह रहा है जुबान मोहम्मद की है, बोलती अल्लाह की मर्जी से है। जुबान मोहम्मद की है, बोलती अल्लाह की मर्जी से है। सूरह अनआम 6वां सूरा। आज मैंने बहुत आयतें पढ़नी थी, लेकिन वक्त काफी हो चुका है, फिर भी पौना घंटा मुझे पढ़ना है। अगर आप बेदार रहे तो मैं पढ़ूंगा, अगर आप बेदार रहे। आज मैंने हुसैन का मकाम कुरान से बताना है। कुरान कह रहा है, क्या कह रहा है? सूरह वन नज्म में जुबान मोहम्मद की है, बोलती अल्लाह की मर्जी से है। तवज्जो, ये कुरान कह रहा है वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमा रहा है मुझे सितारे की कसम, सितारे की कसम, ये अपनी ख्वाहिश से बोलता ही नहीं है, ये वही कहते जो मैं कहलवाता हूं। अच्छा मालिक, आज पता चला अगर ये सहाबा के सामने कह रहा है हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं, मतलब खुद नहीं कह रहा, तू कहलवा रहा है। अगर ये कह रहा है फातिमा तो बज़त मिनी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, तो खुद नहीं कह रहा, तू कहलवा रहा है। अगर ये गदीर के मैदान में 1.25 लाख सहाबा से कह रहा है मन कुंद मौला हो, तो मतलब है ये तू कहलवा रहा है। अच्छा, सूरह अनाम 6वां सूरा, आयत का निशान 162। मेरा हबीब, ये जुबान की बात थी ना, अब जरा किरदार की बता दे। ये अरब के बद्दू तुझे अपने जैसा समझ रहे हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इनसे कह दो मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरा उठना अल्लाह के लिए, मेरा बैठना अल्लाह के लिए, मेरा चलना अल्लाह के लिए, मेरा सोना अल्लाह के लिए, मेरा जागना अल्लाह के लिए। अगर मक्के में हूं तो अल्लाह के लिए, अगर मदीने जा रहा हूं तो अल्लाह के लिए। किसी को बिस्तर पे सुला रहा हो, किसी को बिस्तर पे सुला रहा हूं तो अल्लाह के लिए, किसी को अलम दे रहा हो तो अल्लाह के लिए, अगर कलम दवात मांग रहा हो तो अल्लाह के लिए, किसी दरवाजे पे जाके आयत तकबीर की तिलावत कर रहा हो तो अल्लाह के लिए। कहा मेरा उठना अल्लाह के लिए, मेरा बैठना अल्लाह के लिए, मेरा सोना अल्लाह के लिए, मेरा जागना अल्लाह के लिए। अब पता चला ना। अब आओ जरा मेरे साथ, तिरमिज़ी शरीफ उठाओ,
مسجد نبوی ہے, صحابہ کرام ساتھ ہیں, رسول نماز پڑھا رہے ہیں, رسول کا سر سجدے میں ہے, صحابہ کرام سجدے میں ہیں, پشت پہ رسول کے حسین ہے, رسول کی پشت پہ حسین ہے. اب صحابہ کرام سر بھی اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں. بھئی کسی کی جرات ہے تو جا کے اتار لے حسین کو, بھئی کسی صحابی میں جرات ہو جا کے اتار لے. آج اگر مولوی نماز پڑھا رہا ہو, مولوی کا بیٹا یا نواسا آ کے پشت پہ بیٹھ جائے, کوئی نمازی اٹھ کے اسے اتار دے گا. مولوی کا بیٹا ہے تو اپنی جگہ پر, مولوی کا بیٹا ہے تو اپنی جگہ پر, اپنی نماز کہے گا چلو میری خراب ہو گیا نا, باقیوں کی تو بچ جائے گی. کسی صحابی میں جرات ہے تو اتار دے, کسی میں جرات نہ ہوئی. کیوں نہ ہوئی؟ اس لیے کہ رسول سر رکھتے ہیں اللہ کی مرضی سے, سر اٹھاتے ہیں اللہ کی مرضی سے, چلتے ہیں اللہ کی مرضی سے, بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے. اب رسول کی پشت پہ ہے حسین. آج تک تم یہی سنتے رہے میرے سنی شیعہ خطیبوں سے, مولویوں سے یہی سنتے رہے, رسول انتظار میں تھے, حسین اترے تو میں سر اٹھاؤں, یہی سنتے رہے نا. نہیں, قسم ہے منبر کی, رسول حسین کے انتظار میں نہیں تھے, رسول اللہ کی وحی کے انتظار میں تھے. رسول اللہ کی وحی کے انتظار میں تھے. وحی آئے تو میں سر اٹھاؤں, اللہ کی وحی انتظار میں تھی. حسین اترے تو میں جاؤں. آج پتا چلا کہ جو اللہ کی وحی کا انتظار کرے اسے محمد کہتے ہیں, جس کا اللہ کی وحی انتظار کرے اسے حسین کہتے ہیں. عزیزان گرامی, پہچانو رسول کو, اللہ نے بتا دیا. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیے ابو العالی مودودی نے اپنی کتاب خلافت ملوکیت میں لکھا, میں نے پہلے بتایا ہے کہ مکتب تشیع کا تعلق یا قرآن سے ہے یا 14 کے فرمان سے ہے. اگر ہم کسی پہ صلوات بھیجتے ہیں تو قرآن سے پوچھ کر, کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو قرآن سے پوچھ کر, قرآن سے پوچھ کر. سورہ احزاب 33واں سورہ 56 اور 57 نمبر آیت, 56 نمبر آیت میں اللہ نے کیا کہا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہا اے ایمان والو نبی پہ درود بھیجو. بخاری شریف ہے, صحابہ کرام ہے, یا رسول اللہ کیسے درود بھیجے؟ کہا سنو, کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم. کا بتا دیا جب درود بھیجو تو میری آل کو الگ نہ کرنا, میری آل کو الگ نہ کرنا. تو ہم درود بھیجتے ہیں تو قرآن سے پوچھ کر, اگر کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو قرآن سے پوچھ کر. قرآن نے کہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہاں مجلس میں آپ نے یہ آیت سنی تھی کہ اللہ کہہ رہے جو میرے رسول کو اذیت دے میں بھی اس پہ لعنت کرتا ہوں, تم بھی اس پہ لعنت کرو. خلافت و ملوکیت میں علامہ مودودی نے لکھا, عام مولوی نہیں, چھوٹا موٹا مفسر قرآن ہے, تفہیم القرآن اس کی تفسیر ہے. خلافت و ملوکیت میں لکھا, کیا لکھا توجہ چاہوں گا. وہ لکھتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے بیٹے نے احمد ابن حنبل سے پوچھا, کہا بابا مجھے بتائیں کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ کیا کہہ رہا ہے امام احمد ابن حنبل, کوئی عام شخصیت نہیں, اس سے بیٹا پوچھ رہا ہے. اچھا نام بھی بتا دیتا ہوں, بیٹے کا نام عبداللہ ہے. کہا بابا بتائیں یزید پہ لعنت کرنا جائز ہے؟ کہا بیٹا تو بھی لعنت کر, میں بھی لعنت کرتا ہوں. قرآن کی آیت پڑھی, سورہ محمد کی 23 نمبر آیت پڑھی, 23 نمبر آیت. کیا آیت پڑھی؟
اس میں لکھا ہے کہ اگر یہ پھر جائیں زمین میں فساد کریں قطع رحمی کریں قتل و غارت کریں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہے ملائکہ کی بھی لعنت ہے سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ آیت پڑھ کے بیٹے کو کہا بیٹا اب گنجائش کیا رہ گئی ہے گنجائش کیا رہ گئی ہے تو بھی لعنت کر میں بھی لعنت کرتا ہوں۔ خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 183 یہ بھی بتا دوں شاید کوئی کہے مولوی ایسے کہہ گیا تھا۔ ایک اور بات سنو، ایک بادشاہ گزرا بنو امیہ کا عمر بن عبدالعزیز اس کے سامنے دربار میں کسی نے یزید کو امیر کہا، اسی وقت عمر بن عبدالعزیز نے خلفائے بنو امیہ کا خلیفہ ہے اسی وقت اسے لٹا کر 20 کوڑے مروائے کا خبردار آج یزید کو امیر کا ہے پھر میں نہ سنو۔ عزیزان گرامی کیا بتاؤں میں، قرآن پڑھو یہی لکھتے ہیں ابو العلا مودودی اسی کتاب خلافت و ملوکیت میں کیا لکھتے ہیں؟ یزید نے 3 کارنامے ایسے کیے کہ اسلام ہل گیا لرز گیا اسلام۔ کون سے 3 کارنامے؟ میں اپنی کتاب سے نہیں بتا رہا، ابو العلا مودودی کی کتاب سے بتا رہا ہوں خلافت و ملوکیت سے۔ کیا کہا؟ کہتے 3 کارنامے اس نے ایسے انجام دیے کہ اسلام لرزہ پر اندام ہو گیا۔ کون سے؟ پہلا کارنامہ اس نے یہی جو حسین کو شہید کیا اور نواسیاں رسول کو درباروں میں بازاروں میں سر عام پھرایا، کہا یہ ایسا واقعہ تھا جس سے اسلام ہل کے رہ گیا۔ اور دوسرا واقعہ کہا 63 ہجری میں جب مدینے والوں نے اسے فاسق کہا فاجر کہا ظالم کہا اس کے خلاف احتجاج کیا، اس نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا، کہا جاؤ 3 دن تک انہیں کہو میری بیعت کریں، اگر نہ کریں مدینے پہ حملہ کرا دو۔ 12,000 فوجی بھیجے، 12,000 فوجیوں کے ساتھ مسلم بن عقبہ کو بھیجا اور کہا جاؤ 3 دن تک انہیں کہنا نہ مانے پورے مدینے پہ تباہی مچا دو، فوج کو آرڈر دے دو جو چاہے کریں۔ اب میں کیا عرض کروں عزیزان گرامی، اگر ابو العلا مودودی نہ لکھتا میں کسی شیعہ کتاب سے نہیں بتا سکتا تھا، میں اسی سے بتا رہا ہوں جس پہ سب کا اعتماد ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد فوجیوں کے لیے مدینہ مباح ہو گیا، انہوں نے 700 صحابہ رسول کو قتل کیا، 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا اور 1,000 خواتین کی عصمت لوٹی گئی، ان کو بے عزت و بے آبرو کیا گیا۔ اب یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابو العلا مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں۔ اگر کسی کو شک ہو میرے بھائی ایجنسی والے سیکورٹی والے سب موجود ہیں، اگر ان کو شک ہو کتاب گاڑی میں لے کے آیا ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی جو 700 صحابہ رسول کو قتل کرے، اب بتاؤ اس کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ لعنت بے شمار، اس کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ بس یہی وجہ عزیزان گرامی دنیا نے دیکھا نہیں، بس یہی سمجھ لیا جیسے ہی سن لیا کہ یہ صحابہ کے دشمن ہے، قسم ہے منبر کی ہم کسی صحابی کے دشمن نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، صحابہ رسول کی قدر کرتے ہیں۔ کاش کے وقت ہوتا آج میں قرآن سے بتاتا ہم صحابہ کی کتنا قدر کرتے ہیں۔ کبھی وقت ہوا تو پھر بتاؤں گا، موضوع یہی ہوگا عظمت صحابہ فی القرآن۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی سنی شیعہ کل بھی اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہیں، ہر دکھ سکھ میں اکٹھے ہیں، برادری میں اکٹھے ہیں۔ لوگ ان کو جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس نے نبی کا کلمہ دل سے پڑھا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم کبھی ان کو جدا نہیں کرتے۔ جاؤ یوٹیوب پہ دیکھ رہو، میرے کلپ موجود ہے اس قسم کے، میں نے باقاعدہ 10 محرم کو
پنجاب میں وزیر آباد چوک میں کہا تھا سامنے مسجد برادران اہل سنت کی یا اہل حدیث دیوبند کی، وہی میں نے کہا تھا کہ ہم نے اہل سنت برادران کو بھائی نہیں کہا بلکہ یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری جان ہے۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ہاں نواسے کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، جب نانے کا جلوس ہوتا ہے ہم شریک ہوتے ہیں۔ یہاں لبیک یا حسین کا نعرہ لگتا ہے، وہاں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے۔ اور یہ لبیک یا حسین یہ کس نے نعرہ دیا ہے؟ یہ کس نے نعرہ دیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ نعرہ ہمارے ضمیر نے دیا ہے، ہمارے ضمیر زندہ ہے۔ اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ علی نے دیا ہے، علی نے دیا۔ کیسے؟ جو بھی رسول نے حکم دیا یا علی بدر میں جاؤ لبیک یا رسول اللہ، گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ احد میں جاؤ لبیک یا رسول اللہ، خیبر میں جاؤ لبیک یا رسول اللہ، دعوت ذل سیرہ دو لبیک یا رسول اللہ، بستر پہ سو جاؤ لبیک یا رسول اللہ۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہمیں اتنا پیارا ہے کہ ہمیں علی نے دیا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، بس اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے پڑھا ہے تو کہا ہے ثابت کرو توحید کو میرے محمد کی اتباع کر کے، میرے محمد کی پیروی کر کے۔ اچھا مالک یہ اتباع کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ اللہ نے پکار کے کہا سورہ حجرات پڑھو 49واں سورہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو خبردار کبھی میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اچھا مالک صرف یہی کہا نہیں، آگے پڑھو ولا تج یا ایھا الذین آمنوا لا تجهروا بالقول كجهر بعضكم بعضا، یہاں تک فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض، خبردار نبی کو ایسے نہ بلانا جیسے اپنوں کو بلاتے ہو۔ مالک کیوں نہ بلائیں؟ آواز ہے کہ اگر تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتا، تم اور ہو یہ اور ہے۔ اچھا مالک ہم اور ہیں یہ اور ہے، کہاں بالکل میں نے بتایا ہے نا تم اور ہو یہ اور ہے۔ اچھا مالک کیسے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آیت آتی ہے تو تم عمل کرتے ہو، یہ عمل کرتا ہے تو قرآن بنتا ہے۔ پوچھ لیا کسی نے، بی بی عائشہ سے پوچھ لیا، رسول کی بیوی ہے، کہا بتاؤ محمد کے اخلاق کیا ہیں؟ کہا کانا خلقہ القرآن، کہا قرآن پڑھو محمد کے اخلاق سمجھ میں آ جائیں گے۔ یعنی محمد میرا نبی عمل کرتا گیا قرآن بنتا گیا، نبی عمل کرتا گیا قرآن بنتا گیا۔ اب میرے سنی شیعہ بھائی مل جائیں، آئیں اس دروازے پر جس کا عمل قرآن بن جائے۔ نبی عمل کرتا گیا قرآن بنتا گیا، نبی کے بعد اس دروازے پہ آ جاؤ جس کا عمل قرآن بن جائے، قرآن بن جائے۔ تو کون ہے جن کا عمل قرآن بنا؟ چادر تطہیر میں اکٹھے ہوئے قرآن بنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ بستر نبی پہ سویا قرآن بنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالعباد۔ اور کیا بتاؤں عزیزان گرامی، آیت دی قرآن، ادھر انگوٹھی دی ادھر آیت بنی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب رسول کے بعد اس دروازے پہ جھک جاؤ جن کا عمل قرآن بن جائے، قرآن بن جائے۔ تو یہی فرق ہے امت میں اور اہل بیت میں کہ آیت آئے تو امت عمل کرے اور ادھر اہل بیت عمل کرے تو قرآن بنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو بس عزیزان گرامی کہنے لگے جی قرآن میں لکھا ہے، خود کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، بس دو جملے اس کے بعد ذکر مسائل۔ کہا کہہ دو ان سے میں تم جیسا بشر ہوں، کہہ دو ان سے۔ کہا جب خود کہہ رہے تو کیوں نہیں ہم جیسا؟ تو بتاؤں عزیزان گرامی یہ آیت کیوں آئی؟ اس لیے آئی ہے کیونکہ پہلے چھوٹے نبی آئے تھے،
انہوں نے معجزے دکھائے تھے تو کسی نے کہا، اس یہودیوں نے کہا عزیر خدا کا بیٹا ہے، عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، کسی نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے، کچھ نے کہا خود خدا ہے۔ تو جو دوسرے نبی تھے اس نبی کے پسینے سے جو بنے تھے، جب انہوں نے معجزے دکھائے تو امت برداشت نہ کر سکی، کہا خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا جس کو میں بھیج رہا ہوں یہ بڑے معجزے دکھائے گا، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا، سورج کو پلٹائے گا، پتھر ہاتھ میں تسبیح پڑھے گا، درخت چل کے سجدہ کرے گا، سلام کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو محمد کو خدا سمجھ بیٹھے، کہا کہہ دو میں تم جیسا۔ تو عزیزان گرامی یہ آیت توحید بچانے آئی تھی، نبوت برباد کرنے نہیں آئی تھی۔ اگر کہا ہے تو مجھ جیسا تو ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ کہا۔ کب؟ علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، روح کا روحی یا علی، جسد کا جسدی یا علی، مثل کا مثلی یا علی۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا خون میرا خون، تیری مثال میری مثال، یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ ایک ہی روایت میں 6 مرتبہ رسول نے یا علی کہا ہے۔ آج میرے برادران اہل سنت ایسے ہیں کچھ کہ جو سنت رسول کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ جیب میں مسواک کیوں ہے؟ کہا سنت رسول۔ ٹخنوں کے اوپر پاجامہ، کہا سنت رسول۔ آنکھوں میں سرما، کہا سنت رسول۔ میں نے کہا اچھی بات ہے کہ ابھی تک تم نے سنت رسول کو زندہ رکھا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے کہا سنو مجھ سے ایک روایت۔ اس ایک روایت میں رسول نے 6 مرتبہ یا علی کہا ہے۔ چلو مولا مان کر نہ صحیح، سنت مان کر ایک مرتبہ تو یا علی کہہ دے۔ عزیزان گرامی بس کاش وقت ہوتا، آج ہم بتاتے قرآن کی روح سے۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے، کیا بتایا؟ کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ موت کا بھی خالق ہے، حیات کا بھی خالق ہے۔ وہ کہتے ہیں موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کہہ رہے ہیں سورہ ملک میں 67 نمبر سورہ اور اس کی ابتدائی آیت۔ اور رسول کون ہے؟ جس نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے۔ تو رسول ہے اول، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، وہ رسول تھا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، یعنی موت بھی نہیں تھی، زندگی بھی نہیں تھی، محمد تھا۔ تو جو موت اور زندگی سے پہلے ہو، نہ وہ تمہاری طرح جیے گا نہ تمہاری طرح مرے گا۔ تو عزیزان گرامی بس پہچانو رسول کی ذات کو۔ یہ نور ہے نا، یہ بجلی، یہ مصنوعی نور ہے، پہلے اس کو سمجھو پھر محمد سمجھ میں آئے گا۔ وہ نور وہ ہے جب کوہ طور پہ ٹچ ہوا، طور کے پر خچے اڑ گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ساتھی سارے مر گئے، تو کیا تھا؟ وہ مصطفیٰ کا نور تھا۔ اس لیے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے موسیٰ کو کہا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کا نور تو نظر آنے والا نہیں ہے، تو یہ پنجتن کا نور تھا، یہ مصطفیٰ کا نور تھا۔ عزیزان گرامی جب مصطفیٰ کا نور تھا تو وہ نور سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک یہ نور سمجھ میں نہ آئے۔ یہ مصنوعی نور ہے، بجلی۔ اچھا یہ جب مرکز سے چلا تھا، اوپن وائر، ننگی تاریں، جب گھر کے قریب آیا کیا کیا؟ یہ کیسی والوں نے، کے الیکٹرک والوں نے اوپر پلاسٹک کا کور چڑھا دیا۔ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ دشمن رسول کا منہ بند کر سکے۔ کیا کیا؟ اوپر پلاسٹک کا کور چڑھا دیا، اب اندر بھیج دیا۔ لڑ پڑے مولوی ان سے، کیا دھوکہ کرتے ہو؟ جیسے اصلی شکل میں مرکز سے آ رہا ہے، گھر میں بھی اسی طرح بھیجو، تو وہ کہیں گے مولوی صاحب آپ کا فائدہ کیا ہے۔ اگر اسی طرح بھیجتے، بٹن پہ ہاتھ رکھتے، ہمیشہ اندھیرے میں چلے جاتے، ہمیشہ اندھیرے میں چلے جاتے۔ یہ پلاسٹک کا کور چڑھا کے تمہارا فائدہ کیا ہے تاکہ روشنی لے سکو۔ یہی کام اللہ نے کیا ہے،
میرے نبی کا نور مرکز سے چلا تھا، اوپن وائر تھا، خالی پہاڑ پہ ٹچ ہوا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ جب مکے میں آیا اللہ نے بشریت کا لبادہ چڑھا دیا تاکہ مکے والے قریب جا کے پوچھ سکے احرام کیسے باندھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ عزیزو اصل وجہ یہ، اچھا یہ جو مصنوعی نور ہے نا یہ آ ہی نہیں سکتا اندر، یہ روشنی آ ہی نہیں سکتی، کب آئے گی؟ جب دو تارے ہوں، دو کے بغیر نہیں آئے گی، دو تارے ہوں تو روشنی آئے گی۔ اچھا یہ دو تارے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ الیکٹرک والے، جب ہم جیسے مولوی نے پوچھا نا جو انگلش نہیں جانتا یہ کیا ہے، کہا ایک پلس ایک مائنس۔ مولوی نے کہا میں تو انگلش جانتا نہیں، سادہ زبان میں سمجھائیں۔ کہا یہ دو نور ہیں، ایک ہے ٹھنڈا ایک ہے گرم، ایک ہے ٹھنڈا ایک ہے گرم۔ کہ جب تک یہ دو نہ ملے تمہیں روشنی مل ہی نہیں سکتی۔ آج پتا چلا بغیر وہی کے نام بولنے والے نبی نے کیوں کہا انا و علی من نور واحد۔ انا و علی من نور واحد، کر میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ آج پتا چلا توجہ چاہوں گا، آج پتا چلا جب تک یہ دو نور نہ ہوں۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی طرح ایک ٹھنڈا ایک گرم۔ جو ٹھنڈا تھا اس میں مہر لگی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو گرم تھا اس میں مہر لگی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان گرامی، اچھا اب اگر توجہ کریں، نماز پڑھنے گئے آپ مسجد میں، نماز پڑھنے گئے، وہاں دیکھا کہ روشنی نہیں ہے، آپ نے کہا مولوی صاحب بجلی نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے، تو آپ نے کہا یہ بڑے بڑے بلب بالکل نہیں جل رہے، کیا وجہ؟ بجلی نہیں ہے، آپ ایسے کہہ رہے ہیں بجلی ہے۔ تو مولوی صاحب کہتے وہ جو زیرو کا بلب جل رہا ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ بجلی ہے، یہ بتا رہے کہ بجلی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب پھر یہ بڑے بلب کیوں نہیں جل رہے؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں فیوز ہو گئے ہوں گے، فیوز ہو گئے ہوں گے۔ آج پتا چلا کہ جب یہ بلب فیوز ہو جائیں تو کہ الیکٹرک کا نور نہیں آتا، جب مولوی کنفیوز ہو جائے تو ایمان کا نور نہیں آتا۔ بس عزیزو وقت ختم ہوا جاتا ہے، بہت زحمت دی میں نے آپ کو، سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ عزیزان گرامی بس مومنین بار بار کہہ رہے ہیں کہ پڑھیں، وقت تو ختم ہو گیا ہے، مجھے پڑھنا تھا، پونا گھنٹہ 5-6 منٹ رہ گئے۔ عرض کروں اب کہتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، دشمن کہیں گے دیکھو یہ لوگ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، قسم ہے منبر کی ہم نہیں بڑھاتے، ہم نے کبھی علی کو رسول سے آگے نہیں بڑھایا۔ ہم نے یہ عقیدہ بتایا ہے کہ علی اللہ کا محتاج ہے، محمد سے کم ہے،
باقی پوری کائنات سے افضل ہے. جو شی تھی نہ تو سکے گدڑ بھری رہے جنگلن میں پر دلے تھی نہ دشمن مولا علی جو بنے وری جنت میں یارو خدا جی بارگاہ میں ڈون دیر پہ تھی نہ تو عزیزان گرامی، ہم کبھی علی کو رسول سے آگے نہیں بڑھاتے، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. توجہ توجہ، یہ کیوں کہتے ہیں شیعہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں؟ وجہ یہ ہے اصل میں انہوں نے نبی کی تعریف سنی ہے اپنے مولوی سے، علی کی تعریف سنی ہے ہم سے. جب وہاں گیا تو مولوی نے کہا جبرائیل رسول کو پڑھانے آتا تھا. توجہ توجہ، بات آ گئی ہے تو سنتے جائیں. کہا جبرائیل رسول کو پڑھانے آتا تھا، رسول کا استاد تھا. کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اچھا جب یہاں آیا ہماری مجلس میں علی کی تعریف سنی، یہاں سنا تو جبرائیل علی کا شاگرد نظر آیا. اب یہاں سنا تو جبرائیل علی کا شاگرد نظر آیا تو کہا کہ یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں. بھئی بات یہ ہے آج فیصلہ ہو جاتا ہے، آج فیصلہ ہو جائے گا. جب اللہ نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اب وقت نہیں میں آیاتیں پڑھوں. ملائکہ نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم میں سے بنا. اللہ نے کہا یہ نام بتاؤ، نہیں بتا سکے. آدم سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، آدم تو انہیں بتا، تو انہیں بتا. قرآن کی آیت ہے، تو انہیں بتا. آدم پڑھا رہا تھا، فرشتے پڑھ رہے تھے. آدم پڑھا رہا تھا، فرشتے پڑھ رہے تھے. یا تو کوئی مولوی آج ثابت کر کے بتائے کہ اس دن جبرائیل چھٹی پر تھا، یا تو کوئی مولوی یہ ثابت کر کے دکھائے اس دن جبرائیل چھٹی پر تھا، پھر تو میں مان لوں گا. ورنہ جو فرشتے پڑھ رہے تھے ان میں جبرائیل بھی پڑھ رہا تھا. تو جبرائیل شاگرد ہے آدم کا. توجہ، جبرائیل شاگرد ہے آدم کا. سمجھ نہیں آتی جو پہلے کا شاگرد ہو وہ آخری کا استاد کیسے بن گیا؟ عزیزان گرامی، ہم علی علی کرتے ہیں. توجہ رہے، ہم علی علی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، علی علی کرتے ہیں. ہمیں علی نے تو نہیں کہا میں تمہارا مولا ہوں، رسول نے کہا علی تمہارا مولا ہے. ہم نے علی کو مولا مانا ہے رسول کے کہنے پر. علی علی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہوگا. عزیزان گرامی، بس میں یہی کہوں گا کہ نبی کی نعتیں پڑھنے والے بہت ہیں، بہت ہیں نعتیں، اور سنیں گے نعتیں. کیا سننی پڑھیں گے؟ نہیں، ہمارے شیعہ بھی نعتیں پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو نبی کی تعریف نہ کرے. لیکن ایک بات یاد رکھو، سب سے پہلے نبی کی نعت کس نے پڑھی ہے؟ سب سے پہلے نبی کی نعت جس نے عرش پہ پڑھی وہ رحمان ہے، جس نے فرش پہ پڑھی وہ عمران ہے. جس نے عرش پہ پڑھی وہ رحمان ہے، جس نے فرش پہ پڑھی وہ عمران ہے. اچھا اس کی نعت سناؤ؟ ہاں گھبراہٹ نہیں ہو. یا ایھا النبی انا
ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ وہ نعت پڑھ رہا ہے, قافیہ ملاتے ہیں نا نعت میں, یہ وہ نعت پڑھ رہا ہے. کون؟ رحمان. اور فرش پہ جس نے نعت پڑھی عمران. کیسے نعت پڑھی کہ یتیم بھتیجے کو کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے, طواف کر رہے ہیں اور نعت پڑھ رہے ہیں. جس نے چلچلاتی دھوپ میں کرم کے موتی دیکھنے ہوں, میرے بھتیجے کی پیشانی پہ آئے ہوئے پسینے کے قطروں کو دیکھ لو. بس عزیزو, اللہ کسی غم میں نہ رلائے تمہیں. بس آج ہی کی بات سنو کہ امام حسین کا پیغام آپ نے سنا. امام نے فرمایا, امام حسین علیہ السلام نے, کونوا للظالم خصما وللمظلوم اولا. ظالم کے لیے سخت ہو جاؤ, مظلوم کے مددگار بن جاؤ. مظلوم کے مددگار بن جاؤ. اور دوسرا پیغام امام حسین کا, لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. امام فرماتے وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرے. وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرے. بس کوشش کیا کرو, آپس میں جڑے رہو, آپس میں جڑے رہو. اس لیے کہ جڑے رہو گے تو اسی میں فائدہ ہے. جتنا تمہارا مرکز مضبوط ہوگا اتنا دشمن کمزور ہوگا, اتنا دشمن کمزور ہوگا. آج یہ مرکز کی آواز تھی نا کہ گھروں سے نکل کے آئے ہیں اور دشمن کو پتا چل گیا ہے کہ یہ نہیں مٹ سکتے, جتنا مٹائیں نہیں مٹ سکتے. کیوں نہیں مٹ سکتے؟ اس لیے کہ ان کا تعلق علی سے ہے, علی سے ہے. اور علی کون ہے وہ بھی جانتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی مانے تب بھی علی ہے, کوئی نہ مانے تب بھی علی ہے. کسی کے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں, کسی کے مان لینے سے علی بڑھتا نہیں. پوری دنیا علی کو چھوڑ دے, علی کا کچھ جاتا نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں. عزیزان گرامی, علی کا شمار خلفائے راشدین میں ہے. ابو العالی مودودی نے اسی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا کہ خلفائے راشدین حق ہیں, انہی میں علی کا شمار ہے. تو مان لیا نا کہ علی حق ہے, اور جو حق سے ٹکرائے علی حق ہے نا, تب جو حق سے ٹکرائے وہ ہم کیا بتائیں, وہ تو خود ہی کہے گا میں باطل ہوں. وہ تو خود ہی کہے گا نا کہ میں باطل ہوں. اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کبھی تم جیسا نہیں ہے, خبردار. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. سورہ احزاب 40 نمبر آیت. کہا خبردار میرے محمد کو کوئی ایک باپ کہہ کر نہ بلائے, یہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں. اچھا اسی سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت میں کیا کہا, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, نبی کی بیویاں مائیں ہیں. اچھا ادھر تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ مائیں ہیں, تو پھر رسول کو ابا جی کیوں نہ کہیں؟ خبرات نہیں رہ گئے, سوال ہے نا آخر. جب بیویاں مائیں ہیں تو رسول کو ابا جی کیوں نہ کہیں؟ اور اسی سورہ میں تو کہہ رہا ہے تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, اور ادھر تو کہہ رہے بیویاں مائیں ہیں. تو کوئی ماں نہیں ہوتی جس کا شوہر ابا نہ ہو؟ عزیزہ نے گرو, میں نے کہا بڑی باتیں ہیں, وقت ہوتا تو بیان کرتے, بڑی باتیں ہیں عزیزو. تو اب بات یہاں پہ رک رہی ہے, کیا کہا بیویاں مائیں ہیں, رسول تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اچھا تو معلوم کیوں؟ کہا اس لیے جو تم جیسیاں تھی تمہارا رشتہ چھوڑ دیا.
رشتہ جوڑ دیا، جو تم جیسا نہیں تھا تمہارا رشتہ توڑ دیا۔ مان لیا خیر برناتھن شاہ والے، یہ جملہ گھر تک یاد رکھنا، مان لیا کہ کسی کا باپ نہیں ہے مردوں میں سے۔ پھر تم نے کیوں کہا مباہلہ کے میدان میں قل تعالوا نادعو ابناءنا و ابناءکم، کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں۔ کہا میں بتا رہا تھا جو محمد جیسے تھے۔ کہا جو محمد جیسے تھے ان کا رشتہ جوڑ دیا۔ بس عزیزو، وقت کون سا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ترمذی شریف میں طبقات ابن سعد میں عزادارو علی کی بیٹی کے خطبات موجود ہیں۔ یہ میں اس لیے کتابیں بتاتا ہوں تاکہ میرے سنی بھائی جو اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں تاکہ وہ پڑھیں، اور دوسرے جو کم عقل لوگ ہیں وہ انہیں اپنی فکر کی طرف تاکہ نہ لا سکیں۔ اس لیے علی کی بیٹی جب دربار میں آئی، عزادارو یزید نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی۔ کیا آیت پڑھی؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ لوگوں کو بتا رہا تھا آج جو تخت پہ بیٹھا ہوں یہ اللہ نے بٹھایا ہے۔ اور ادھر علی کی بیٹی نے قرآن کی سورہ روم کی آیت پڑھی، کہا وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان الذین یکذبون آیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ وسعوا سوءا، عزیزان گرامی، جب علی کی بیٹی نے ساتھ جواب دیا یزید خبردار اللہ کی آیاتوں کا مذاق نہ اڑا۔ اور پھر خطبہ شروع کیا علی کی بیٹی نے، کیا کہا؟ یا یزید ازننت ہے تو اخذت من اقطار الارض وفاق السماء، تو کیا سمجھتا ہے ہمارے سروں سے چادریں چھین کر، ہمارے ہاتھ میں رسیاں پہنا کر، در بدر پھرا کے تو کیا سمجھتے ہے میں باعزت بن گیا؟ کیفا یرتجا مرافقۃ من لفظ فؤاد اقباد الازکیاء ونبت اللحم من دماء الشہداء۔ یزید تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے جس کے بڑوں نے میرے بزرگوں کا کلیجہ چبایا ہو، گوشت میرے بزرگوں کے خون سے جن کے بڑوں کا بنا ہو، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ علی کی بیٹی نے ایسا خطبہ دیا، اسی خطبے میں علی کی بیٹی نے کہا ایامک الا عدد، یزید سن تیرے دن گنتی کے رہ گئے ہیں، لوگ تجھے چھوڑنے والے ہیں، تیرا انجام بڑا برا ہونے والا ہے۔ علی کی بیٹی کا خطبہ ہے، اتنا لمبا خطبہ تھا، جو کرسی میں بیٹھے تھے نا سارے رو رہے تھے۔ جب کہا نا میں محمد کی نواسی ہوں، میں علی و بطول کی بیٹی ہوں، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، دیکھا علی کی بیٹی بول رہی تھی، سنا محمد کی نواسی کیا کہہ رہی تھی، رو رہے تھے۔ یزید سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ سنو گیا نادارو، وہیں پہ 4 سال کی بچی کھڑی تھی، کیا کہتی ہے؟ بھوبی اماں یزید چپ ہو کے بیٹھا ہے، اجازت ہے میں بابے کا سر مانگ لوں؟ عزادارو بی بی نے کیا جواب دیا؟ ہاں حجت تمام کر لو اگر دیتا ہے۔ کہا یزید کافی دن ہو گئے میں بابا سے نہیں ملی، کافی دن ہو گئے میں بابا سے نہیں ملی، بابے کا سر مجھے دے۔ یزید کہتے ہیں میں نے سنا ہے تیرے بابا کو تو اس سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ کہا ہاں بڑی محبت تھی میرے بابا کو مجھ سے۔ کہا اگر تو اس سے محبت تھی اب میں دیکھتا ہوں ذرا خود اپنے بابا کو بلا۔ عشاء کے وقت رونے والوں، جلے ہوئے کرتے کا دامن بچی نے اٹھایا،
کہا بابا بابا ادھر دیکھو میں سکینہ ہوں، بابا میری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، آ جاؤ نا بابا میں بلا رہی ہوں، بابا آ جاؤ، بابا آ جاؤ۔ اگر حسین کے سر نے پرواز کی، بھرے دربار میں لوگوں نے دیکھا، سکینہ کی گود میں حسین کا سر آیا، منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا دیکھو میرے کان زخمی ہے، بابا میرے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے، اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کسی کا میں نہ رلائے۔ بس آخری دو جملے سن لو، وقت نہیں رہا، اگر مجلس جلدی شروع ہوتی میں مسائل پڑھتا زیادہ، آنسو آگے مجلس مکمل ہوگی۔ دو جملے سنو، جب علی کی بیٹی رہا ہوئی نا، کہا باقر بیٹا شام کے گلیوں میں بازار میں شام کی عورتوں کا اعلان کرو ہم وطن جا رہے ہیں، کسی نے پرسہ دینا ہو تو آؤ میری پھوپھی جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، شام کی عورتیں سینکڑوں کی تعداد میں آئیں، کوئی بی بی لیلا سے پوچھ رہی ہے بی بی تیرا کیا نقصان ہوا، کوئی بی بی رباب سے پوچھ رہی ہے تیرا کیا نقصان ہوا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے شام کی عورتیں ان سے نہ پوچھو، اور میں تمہیں بتاتی ہوں میرا کیا نقصان ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کسی کا میں نہ رلائے۔ شام کی عورتیں اکٹھی ہوئی، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، پہلی مجلس شام میں پڑھ رہی ہے۔ کہا شام کی عورتیں میں مدینے سے چلی کربلا میں آئی، میں 2 محرم کو کربلا میں پہنچی، 7 کو میرے بچوں کا پانی بند کر دیا گیا، 10ویں کی رات آئی، چھوٹے چھوٹے بچے خالی جام ہاتھ میں، العطش کی صدائیں، کبھی عباس کے خیمے میں کبھی اکبر کے خیمے میں۔ شام کی عورتیں 10ویں کا دن آیا، میرے باغ میں لٹ پڑ گئی، اکبر کو برچھی لگی میں نے دیکھی، عباس کے بازو کٹے میں نے دیکھے، قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے میں نے دیکھے، میرے سر سے چادر چھینی میں دیکھتی رہی، میرے خیموں کو آگ لگی میں دیکھتی رہی۔ 11ویں کا دن آیا، شام کی عورتیں میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی، میں نے کوفے کا بازار دیکھا، کوفے کا دربار دیکھا۔ اے شام کی عورتیں جب میں شام کے بازار میں آئی تھی تمہاری جھولیاں مصروف تھی، تمہاری جھولیاں مصروف تھی، کوئی بی بی جی بھر کر پتھر نہ مار سکی ہو، اور زینب حاضر ہے، میں اپنے وطن جا رہی ہوں، اپنے ارمان پورے کر لو۔ اداکر شام کی عورتیں کوئی دائیں دیوار سے ٹکرا رہی تھی، کوئی بائیں دیوار سے ٹکرا رہی تھی، دھارے مار کے رو رہی ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے میں نے تمہیں معاف کیا ہے، میں نے تمہیں معاف کیا ہے، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا، جب تمہیں پتہ چلا میرا اکبر مارا گیا تم گھر میں بیٹھ کر روتی رہی ہو، میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ سنو گے ادادارو، ایک مرتبہ ادادارو، ایک بوڑھی عورت شام کی رہنے والی کھڑی ہوئی، کہتی علی کی بیٹی اگر تو نے ہمیں معاف کیا ہے، اگر تو ہم سے راضی ہے، کچھ مانگو تو دے گی، کچھ مانگو تو دے گی۔ علی کی بیٹی کہتی ہے مانگ جو مانگنا ہے، اگرچہ میں اجڑ چکی ہوں۔ علی کی بیٹی میں اور کچھ نہیں مانگتی، صرف اتنا مانگتی ہوں، جب پہلی مرتبہ شام کے بازار میں سار آئے تھے، رش زیادہ تھا، میں جی بھر کے دیکھ نہیں سکی تیرا اکبر کتنا حسین تھا۔ اجرکم اللہ، بلند آوازوں سے رونے والا، زہرا تمہارا دنیا قبول کرے، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ ادادارو بس یہی وجہ ہے، ذرا سر اندر منگوا، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد بیٹا ذرا سر اندر بھیج دو۔ شام کی عورتیں میرے اکبر کو دیکھنا چاہتی ہیں، میرے اصغر کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں جس کا سر آئے اس کی وارث بی بی کھڑی ہو جائے، سر لے کر سب کو دکھائے۔ علی اکبر کا سر آیا، بی بی لیلا نے سب کو دکھایا، قاسم کا سر آیا، ام فروا نے دکھایا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے دکھایا، ادادر سارے سر آئے، شام کی عورتیں رو رہی ہیں۔ آخر میں کوئی ایسا سر آیا، ساری عورتیں کھڑی ہو گئیں، شام کی ساری عورتیں کھڑی ہو گئیں۔
رو رو کے کہہ رہی ہے اس کا سر میں اپنی گود میں لوں گی، اس کا سر میں اپنی گود میں لوں گی۔ ارے یہ کس کا سر ہے؟ یہ رباب کے علی اصغر کا سر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس اگادر و آخری جملہ، ایک اور شام کی رہنے والی عورت کھڑی ہے، کہا علی کی بیٹی اگر تو ہم پہ راضی ہے تو اپنے وطن جا رہی ہے، شام میں تیرا کوئی کام رہ گیا ہو میرے ذمہ لگا دے۔ علی کی بیٹی کہتے ہاں ایک کام ہے، عصر عاشور میرے بھائی نے کچھ امانتیں دی تھی، ان امانتوں میں ایک 4 سال کی سکینہ جسے شام میں غریبوں کا قبرستان پسند آیا، شام کے وقت سکینہ کی قبر پہ چلی جانا، دیا جلانا، سکینہ کی قبر پہ پانی ڈالنا، کوئی یہ نہ کہے اس کا کوئی بھائی ہوتا۔ بیٹھ جائیں دعا مانگ کے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ امام زمانوں کو پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول کروا، حاضرین کے نیک دل مقاصد پورے کروا۔ مومنین پروردگارہ جو دعاؤں کا کہہ رہے ہیں تو عالم الغیب و شہادہ ہے، جن جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگارہ ظہیر صاحب کی، اظہر صاحب کی ہمشیرہ مریض ہے، انہیں صحت و سلام کی عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب کی ہمشیرہ مریض ہے، انہیں صحت و سلام کی عطا فرما۔ ایسے مومن کی ماں بیمار ہے، اسے صحت و سلام کی عطا فرما۔ جو مومنین مریض ہیں زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تمام مومنین کی عزت جان مال کی محافظت فرما، ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کا نزول فرما۔ انتظامیہ مسجد امام بارگاہ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے نیک دلی مقاصد پورے فرما۔ سب جو عزادار آئے ہیں پروردگارہ ان کی عزت جان و مال کی محافظت فرما۔ جو عزادار اپنے گھروں سے چل کر آئے ہیں پروردگارہ ان کو اتنا زندگی دے امام زمانہ کے ظہور تک اسی طرح یہ چہلم مناتے رہے۔ پروردگارہ ان کی عزت جان و مال کی محافظت فرما، جیسے آج گھروں سے یا حسین کرتے ہوئے آئے ہیں امام زمانہ کے سامنے، اسی طرح یا حسین کرتے ہوئے جائیں۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کی بیعت کے لائق بننے کی توفیق عطا فرما۔ مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ انقلاب اسلامی ایران کی محافظت فرما۔ پروردگارہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پولیس، انتظامیہ، پروردگارہ ضابطہ اور فوجی حضرات ان سب نے پروردگارہ تعاون کیا ہے، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کی عزت جان و مال کی محافظت فرما۔ پروردگارہ ہماری پروردگارہ ایک مومن یاسین ہے، پروردگارہ اس کے صحت و سلام کی عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ فوجیوں کو ترقی و کمال عطا فرما، ہماری افواج کو دشمن اسلام پہ غلبہ عطا فرما۔ پروردگارہ انہوں نے جو اپنا نشان ایک ہی زندگی پر رکھا ہے، نشان حیدر جو رکھا ہے، اسی نشان حیدر کی لج میں ہماری افواج کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین مسلمانوں کے درمیان جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کے درمیان اتحاد و اتفاق عطا فرما، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین کے نیک دلی مقاصد پورے فرما، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و عطرۃ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔